بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شداد کی جنت کا انجام۔ قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے، لیکن قوم عاد نے ان پر ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط قد و قامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے پر یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عمان، یمن، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، جب شدید کی موت ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سرداروں اور بادشاہوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا۔ اس طرح پورے جنوبی عرب پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ بھی اس کے اطاعت گزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس دولت، حکومت، سب کچھ ہے اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کے اندر موجود نعمتوں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ سامعین، وہ کہتا تھا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا۔ پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی گئی۔ اس نے اپنے بانجے ضحاک کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلوا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس موجود ہے فوراً مجھے بھیجو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا اور اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوئی عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا ہو اور 10 کوس لمبا ہو بنوانے کا حکم دیا اور اس کی بنیادیں گہری کھدائی کر کے زمین تک پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیوار چنی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ سامعین، جب سورج نکلتا تو ان دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا۔ ہر ستون کے اندر جوہرات لگائے گئے تھے۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنوائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجائی گئی۔ نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر لٹکا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران
اور عنبر و گلاب سے سیگل کیا گیا۔ یاقوت جوہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو شداد نے حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں کے اندر کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنوانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ سامعین، باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لو لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آ گئے اور اس پر زرڑ جوار نچھاور کرنے لگے۔ اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے کے لیے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھے حکم نہیں۔ تو شداد نے کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتروں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹ اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گیا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ علامہ و مورخین نے لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی بھی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔